اگر دنیا میں بلند ہونا چاہتے ہو، ترقی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کرو۔ پوری آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب تمہارے والدین بڑھاپے میں تمہیں حاصل ہوں تو ان کے سامنے ادب سے پیش آؤ، زبان درازی نہ کرو اور کوئی ایسا جملہ نہ کہو کہ جس سے انہیں اذیت ہو، تکلیف ہو، کیونکہ اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو اللہ رب العزت کی رضا تمہیں قطعی طور پر نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اگر دنیا میں بلند ہونا چاہتے ہو، ترقی حاصل کرنا چاہتے ہو تو ماں باپ کی بارگاہ میں جاؤ۔ آپ اپنی محنت سے جو چیز حاصل نہیں کر پاؤ گے، والدین کی دعاؤں سے وہ تمہیں مل جائے گی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے والدین کو راضی رکھتا ہے تو اللہ اس سے راضی رہتا ہے، اس لیے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اے لوگو، اے دوستو، اے بھائیو، اگر دنیا میں ترقی چاہتے ہو نا تو والدین کی بارگاہ میں جاؤ، ان سے مشورہ کرو، میرے والد، میری ماں، میں کون سا کام کروں اور کون سے کام سے دور رہوں؟ آپ مجھے ارشاد فرمائیں۔ آپ کی والدہ جو آپ سے کہہ دے، والد صاحب کا جو مشورہ ہو، آپ اس پر عمل کریں۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس کاروبار میں آپ کو برکتیں ملے گی، ترقی ملے گی، عروج ملے گا۔ اور جس سے والدین منع کریں، چاہے وہ کتنے قریبی کاروبار ہو، کتنے عزیز تر تمہیں ہو، اگر والدین منع کرے تو باز آ جاؤ، یا تو انہیں راضی کرو یا تو پھر اس چیز سے دور ہو جاؤ، چونکہ یہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ یہ تمہیں بتاتے ہیں کہ دنیا میں جینے کا سلیقہ اور طریقہ کیا ہے۔ انہوں نے تمہیں اپنا خون جگر پلایا، جب تم بول نہیں سکتے تب انہوں نے بولنا سکھایا، تم چل نہیں سکتے تو چلنا سکھایا، تم کھا نہیں سکتے تو کھلانا سکھایا۔ آج تم بڑے ہو گئے ہو تو ماں باپ کے نافرمان ہو گئے، آج تمہارے پاس بولنے کی قوت آ گئی تو تم ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے۔ ہرگز نہیں میرے دوستو، کبھی ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولنا، اعمال ختم کر دیے جاتے۔ چاہے کوئی کتنا ہی حج کرے، کتنے ہی نوافل پڑھے، تہجد پڑھے، تسبیح پڑھے، ذکر و اذکار کرے، نوافل پر نوافل، سجدے پہ سجدہ ہو اس کے پاس، شب برات میں شب بیداری ہو، دن کا قیام، رات کا قیام، رات کے تمام نوافل ادا کرتا ہو، اشراق پڑھتا ہو، اباوین پڑھتا ہو، چاشت پڑھتا ہو، جو نفلی نمازیں ہیں وہ بھی پوری کرتا ہو، فرض بھی پورے کرتا ہو، عصر میں وہ اول وقت سے جاتا ہو اور سب کے آخر میں نکلتا ہو، ظہر، عصر، مغرب و عشاء وہ با جماعت پڑھتا ہو، لیکن اگر اس کے ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ کی عزت کی قسم اس کا کوئی عمل بارگاہ مولا میں قبول نہیں ہے، چونکہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری ماں تمہیں آواز دے تو تم نفلی نماز چھوڑ کر کے ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ مقام و مرتبہ، اور میرے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو فعلی طور پر یہ سمجھایا ہے اور قولی طور پہ بھی ارشاد میرے آقا علیہ السلام نے کہا کہ میں اگر مصلی پر کھڑا ہوں اور میری ماں مجھے پکارے تو میں ماں کی آواز پر لبیک کہوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیثوں کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سوچو کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، کتنی بڑی عظمت ہے ماں باپ کی، کہ ان کے برابر دنیا کا کوئی رشتہ ہو نہیں سکتا ہے۔ سارے رشتے دم توڑ جاتے ہیں، ایک ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے، اگر اولاد نافرمان ہی کیوں نہ ہو لیکن ماں باپ اس کے لیے بد دعا نہیں کرتے کہ تو ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اگر بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں باپ ہی آنسو بہاتے ہیں، اگر بیٹے غلط راہ پر چل جاتے ہیں تو ماں باپ ہی آنسو بہاتے ہیں، مگر یہ اولاد کتنی بے پرواہ ہو جاتی ہے، یہ ان کا رات میں جگنا بھول جاتے ہیں، ان کی محنت و مشقت پر پانی ڈال دیتے ہیں۔ باپ نے جو گھر بنایا ہے اولادیں اسے بانٹتی ہیں اور پھر بیچ دیتے ہیں۔ ایک باپ کا کتنا درد بھرا جملہ ہے کہ جسے یہ کہہ کر میرے بیٹوں نے گھر کو چھوڑ دیا کہ والد صاحب اس دور میں یہ رہنے کے قابل نہیں ہے، ارے اس بنانے میں، گھر کو بنانے میں میری پوری زندگی لگ گئی،
ذرا غور کریں یہ درد بھرے جملے کہاں لے جاؤ گے؟ اللہ اکبر، اف تک نہ کرو۔ کون سا جگر لے کر آتے ہو ماں باپ کی شان میں توہین کرنے کا؟ کون سا دل لے کر آتے ہو؟ تمہارے دلوں سے زیادہ سخت جو ہے تمہارا دل، اس سے سخت لوہا بھی نہیں ہے، پتھر بھی نہیں ہے، چونکہ وہ تو خشیت الہی میں روتے ہیں، لیکن تمہارے ماں باپ کے احسان تمہارے سامنے ہیں، تب بھی تم بھول گئے ہو۔ ماں باپ سے مشورہ لے کر کے کام کرو۔ ماں باپ کبھی غلط مشورہ نہیں دیتے ہیں۔ بہت سی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر کسی لڑکے کو انہوں نے دیکھا وہ پسند آ گیا تو ماں باپ کی مرضی کے خلاف وہ اس سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رشتہ ٹوٹتا ہے، یہ اپنے گھر ہوتی ہے، وہ اپنے گھر ہوتا ہے۔ ارے جب ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی رضا نہیں حاصل کر سکتے ہو تو ماں باپ کو ناراض کر کے تم اپنے شوہر کو خوش کر سکتے ہو؟ نہیں۔ بہت سے لڑکے ایسے ہیں۔ ارے شریعت کو سمجھو، یہ میرے نبی کا دین ہے، اس میں امت کے لیے کامیابی فلاح ہے، ورنہ امت یہ برباد ہے، تباہ ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ تم ماں باپ کو ناراض کر کے کائنات کی کسی شے کو راضی نہیں کر سکتے، کیونکہ جس سے اللہ راضی نہیں ہے یہ زمین اس سے ناراض، آسمان اس سے ناراض، اور مرے گا تب تجھے پتا چلے گا، چونکہ دنیا تو دارالعمل ہے، یہاں تو چھوٹ دے دی گئی ہے، کر لے جو کرنا ہے، گناہوں سے زمین بھر دے چلے گا، ہر چیز اس سے ناراض ہوتی ہے، تو کوئی دوسرے رشتے راضی ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ شریعت کے فلسفہ، نبی کے فرمان کو سمجھو، کائنات کی ہر چیز تمہارے سمجھ میں آ جائے گی۔ ماں باپ سے مشورہ لو، انہیں راضی کرو، وہ راضی ہو جائیں تو وہ کام آپ خوشی کے ساتھ کرو۔ اللہ بھی راضی، اللہ کی مخلوق بھی راضی، کیونکہ والدین راضی ہے نا۔ اور ماں باپ کو ناراض کر کے میرے بھائیوں نہ کسی کو کچھ ملا ہے اور نہ کوئی حاصل کر پائے گا۔ اب میں یہاں پر ٹھہر کر ایک بات کہوں گا، یہ زبان تو اتنی بڑی نہیں ہے لیکن جملہ بہت بڑا کہہ رہا ہوں۔ والدین کو بھی چاہیے معذرت کے ساتھ کہ انہیں اپنی اولاد کو سب سے پہلے دینی تعلیم دینی چاہیے۔ جب وہ پڑھے گا نا قاعدہ بغدادی کے بعد تعمیر ادب، شمع ہدایت، نورانی تعلیم، تو اس میں بتایا جائے گا کہ تمہاری جنت کہاں ہے، تو بچہ جواب دے گا ماں کے قدموں میں۔ اس سے پوچھا جائے گا وہ کون سی ذات ہے کہ اس سے بڑا کسی کا مرتبہ نہیں ہے، تو وہ کہے گا میرے ماں باپ کی ذات ہے۔ اس سے سوال کیا جائے گا کس ذات کے سامنے تمہیں اف کرنے کی اجازت نہیں ہے، بولنا تو درکنار، تو وہ کہیں گے والدین کے سامنے۔ اسے غوث اعظم کا قصہ سنایا جائے گا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے سامنے اف نہیں کرتے تھے۔ ایک دن دل میں شوق اٹھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کروں، سرکار کے روضے کا دیدار کروں، والدہ نے اجازت نہیں دی تو آپ نہیں گئے۔ جب وہ بچہ یہ تمام باتیں سیکھے گا، پڑھے گا، تو ماں باپ کی محبت اس کے دل میں اس قدر ہوگی کہ وہ اپنے خون کا ایک ایک قطرہ تو بہا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کے سامنے کبھی اف نہیں کرے گا، اونچی آواز نہیں بولے گا۔ اس کی بیوی آئے گی، اسے ورگلائے گی تو وہ کہے گا نہیں میری جنت ان کے قدموں میں ہے، تو میری جنت کو کیوں آگ لگا رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ آؤ میں آپ کو ایک قصے کی روشنی میں سمجھاؤں جو کہ علامہ ابن الجوزی نے یہ واقعہ رقم فرمایا ہے، جس میں بے شمار عبرتیں ہیں۔ جو ماں باپ کی بات نہیں مانتے وہ ہلاک ہوتے، برباد ہوتے، وقتی طور پر انہیں لگتا ہے کہ سب کچھ ہے، لیکن آہستہ آہستہ اندر ہی اندر وہ سڑتے جاتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں۔ علامہ ابن الجوزی نے ایک ایسی حکایت لکھی ہے، جب میں نے اسے پڑھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہ ایک انسان تھا جو کہ بڑھئی کا کام کرتا تھا، اس کی ایک لڑکی تھی، ایک لڑکا تھا اور بیوی تھی، اور ایک اس کا والد جو کہ بزرگی کو پہنچ گیا تھا، بڑا تجربے کار تھا۔ علامہ ابن الجوزی بیان کرتے ہیں وہ بڑھئی کا کام کرتا، وہ 2 دینار کماتا، 1 دینار اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا اور 1 دینار وہ رکھ لیتا۔ زندگی کٹ رہی تھی سکون سے۔ جو وہ جمع کر رہا تھا، ایک دن اس نے اپنے گلک کو اٹھایا تو اس میں 100 دینار تھے۔ اس نے کہا ارے یہ تو بہت بڑا سرمایہ ہے، کیوں نہ میں کوئی کشتی بناؤں اور میں بحری تجارت کروں، یعنی سمندر کی تجارت۔ یہ ارادہ کر کے وہ اپنے والد کے پاس آیا
اور اس نے ظاہر کیا کہ میرے والد محترم آپ اگر اجازت دیں تو میں کشتی بنانا چاہتا ہوں، میں بحری تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو باپ نے جب اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو ایک دم کانپ گیا، تھرا گیا، کہا میرے لخت جگر میں تجھے سمندر میں تجارت کرنے کی کبھی اجازت نہیں دوں گا۔ تو اس نے کہا والد صاحب کیوں؟ میرے پاس 100 دینار ہے، میں کشتی بنا سکتا ہوں۔ کہا نہیں میرے بیٹے، میں تجھے اجازت نہیں دیتا۔ نہیں حضور، ابا جان آپ مجھے اجازت دیجئے۔ کیوں اجازت نہیں دیتے؟ کہا بیٹے ایک راز ہے، اور راز یہ ہے کہ ایک نجومی نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے بیٹے کے پاس بہت دولت آئے گی جب یہ سمندری تجارت کرے گا، بحری تجارت کرے گا، اس کا رابطہ سمندر سے ہوگا۔ کہا میں بڑا خوش ہوا، لیکن ساتھ ساتھ وہ نجومی بولا پھر اسی سمندر میں غرق ہو کر تمہارا بیٹا یہ ہلاک ہو جائے گا، یہ مر جائے گا۔ میرے بیٹے تم کبھی سمندر میں تجارت نہ کرنا، کشتی پہ سوار ہو کر سفر نہ کرنا، میں تمہیں بحری تجارت سے روکتا ہوں۔ اس نے کہا والد صاحب آپ مجھے اجازت دیجئے۔ باپ نے منع کیا، یہ نہیں مانا، اس کے دماغ پہ شیطان تھا، نہیں مانا۔ اس نے کشتی بنائی، اور کشتی بنانے کے بعد جو بھی مال تھا اس کے پاس جمع کیا، اور یہ تجارت کے لیے سمندر کی سطح پر سوار ہو کر سفر کرنے لگا۔ اس نے سفر کیا، 1 مہینے کے بعد جب یہ لوٹا تو بہت زیادہ مال و اسباب لے کر لوٹا۔ والد نے اسے صحیح دیکھا، سالم دیکھا تو بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا والد محترم آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، غرق ہو جاؤں گا، لیکن میں تو بہت مال کما کر کے آیا ہوں۔ میرے پاس 100 دینار تھے مگر اب 1000 دینار ہو گئے، اتنا مجھے تجارت میں منافع ہوا ہے، فائدہ ہوا ہے۔ والد محترم اب میں یہ چاہتا ہوں ایک اور کشتی بناؤں۔ تو والد نے کہا میرے لخت جگر اب تم کشتی نہ بنانا، جب تم چلے گئے تو میں نے ایک منت مانی تھی۔ تو اس نے کہا والد کیا منت مانی تھی؟ میں پوری کروں گا۔ تو باپ نے کہا تھا میرے لخت جگر میں نے منت یہ مانی تھی کہ جب میرا بیٹا واپس آئے گا میں اس کی کشتی کو آگ لگا دوں گا، جلا دوں گا، ختم کر دوں گا۔ تو بیٹا ایک دم غصہ ہوا اور کہا والد آپ مجھے برباد کرنا چاہتے ہیں، میرا مال و اسباب کا یہ کمانے کا ذریعہ ہے، تم کشتی کو آگ لگا دو گے؟ نہیں میرے والد محترم میں کشتی بناؤں گا۔ اس نے دوسری کشتی بنانے کا ارادہ کیا۔ باپ نے بہت منع کیا، تجھے میرے چہرے کی جھریوں کی قسم، میری کمزور ہڈیوں کا واسطہ، میرے بیٹے میں تجھے ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ تو کن کے لیے دولت کما رہا ہے؟ غیروں کے لیے، اور تو خود غرق ہو جائے گا۔ اس نے کہا والد آپ مجھے اجازت دیجئے۔ اس نے بغیر اجازت دوسری کشتی بنائی، جتنا مال و اسباب تھا اس پر لادا اور یہ تجارت کرنے چلا گیا۔ یہ جب تجارت سے لوٹ کر آیا تو اسے پھر بڑا منافع ہوا۔ باپ نے اسے صحیح سالم دیکھا تو کہا میرے بیٹے اب کام مت کرنا، تجھے بہت دولت مل گئی، تو جن کے لیے کما رہا ہے نا یہ تجھے بھول جائیں گے، یہ تیرے مال پر عائش کریں گے، یہ خوش رہیں گے، لیکن تو غرق ہو جائے گا۔ بیٹا تو مجھ سے ہے اور یہ تجھ سے ہے، میرے بیٹے مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، تو اپنی ماں کی نشانی ہے، تو ہلاک ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ بیٹے نے کہا والد ٹھیک ہے میں قسم کھاتا ہوں آخری مرتبہ مجھے تجارت کی اجازت دو، اس کے بعد میں تجارت نہیں کروں گا۔ باپ کا کلیجہ تھرا گیا۔ ارے باپ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ماں باپ سے بڑھ کر نہ تمہاری بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ دوست ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ ساس ہے، نہ سالیاں ہیں، نہ سالے ہیں، کوئی نہیں۔ ماں باپ نے تمہیں کیسے پالا ہے نا، جب تم اپنی اولاد کو دیکھو گے تب تمہیں پتہ چلے گا۔ ایک مرتبہ میرے بھائی یہ بات سوچ کر کے اپنی آنکھوں میں آنسو لے آئے، بولے کہ مجھے اپنے لڑکے سے اتنی محبت ہے کہ اگر کوئی بات ہو جائے تو میں ہنس کر کے جان دے دوں گا اس کے لیے، تو میرے ماں باپ نے مجھے کیسے پالا ہوگا، اور آنسو نکلنے لگے۔ تو ماں باپ کی محبت تب سمجھ میں آتی ہے جب انسان خود باپ بنتا ہے، جب بیٹی خود ماں بنتی ہے۔ باپ تھرا گیا، بیٹا تو غرق ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، میرے لخت جگر دوسروں کی زندگی سنوارنے کے لیے خود برباد نہ ہو، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، تو بڑا ایماندار ہے، بڑا فرما بردار ہے۔ اس نے کہا ابا جان نجومی کی پہلی بات تو صحیح ہے کہ میں سمندر سے تجارت کروں گا تو مجھے بڑا مال ملے گا اور میں امیر ترین ہو جاؤں گا،
لیکن اس کی دوسری بات غلط ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمندر میں غرق ہو جاؤں گا۔ اے والد، میں غرق نہیں ہوں گا، اللہ مجھ پر کرم فرمائے، آخری بار اجازت دے دو، اب میں لوٹ کر کے آؤں گا تو کشتیوں کو آگ لگا دوں گا۔ باپ رونے لگا، میری کمزور ہڈیوں کا واسطہ نہ جا، میرے بیٹے، میرے بڑھاپے، میرے سفید بالوں کا تجھے واسطہ ہے، نہ جا، نہ جا، ہلاک برباد ضائع ہو جائے گا، یہ تیرے مال پر عیش کریں گے، یہ تیرے بیٹی اور بچے یہ تھوڑے دن یاد کریں گے۔ اس بے رحم دنیا کا بے رحم قاعدہ ہے کہ یہاں مرے ہوئے کو یاد نہیں کیا جاتا، یہ تجھے بھلا دیں گے، مگر بیٹا تیری جدائی کا غم میرے دل کو نوچ کر کھا جائے گا، میں بھی ضائع ہو جاؤں گا۔ بیٹا تو مجھ سے ہے، میں نے تجھے کیسے پالا، کیسے پروان چڑھایا، کیسے تیری کفالت کی، تیری ماں چلی گئی تو میں نے تجھے کیسے پالا، تو میری زندگی کا سرمایہ، تو میرا ارمان، تو میرا جوش ہے، میری ہمت ہے۔ بیٹا یقینی طور پہ تو سمندر میں غرق ہوگا، چونکہ نجومی کی بتائی ہوئی ساری باتیں ثابت ہو چکی ہیں، مال تیرے پاس بہت ہو گیا، تیرے گھوڑے ہیں، تیری بڑی کوٹھی بن گئی، عمارت کا تیری جواب نہیں ہے، بیٹے مان جا، یہ لالچ کی دنیا سے نکلا۔ بیٹے نے کہا والد آپ کے آنسوؤں کی قسم میں کشتیوں کو جلا دوں گا، آخری بار مجھے جانے دیجیے۔ باپ نے اجازت دی، یہ کشتی پر سوار ہوا، باپ رونے لگا، یہ نہیں مانا، نہ چاہتے ہوئے باپ نے کہا بیٹے آنے کے بعد یہ کام کرو گے۔ یہ گیا، سارا مال و اسباب ہے، قیمتی ہیرے جواہرات ہے، تجارت کے لیے لے کے جا رہا ہے، باقی کا مال گھر پر ہے، گھر والے اس پر عیش کر رہے ہیں۔ یہ سمندر کے بیچ بیچ میں جب پہنچا تو ایک دم سمندر سے طوفان اٹھتا ہے اور ایسی باڑھ آتی ہے کہ کشتی میں گھس جاتی ہے، مال گیا، کشتی گئی، حتیٰ کہ یہ بھی ہلاک ہو گیا۔ جب یہ وقت پر لوٹ کر نہیں آیا تو اس کے باپ نے سمجھ لیا کہ میرا بیٹا ہلاک ہو گیا۔ پھر اس کی جدائیگی کا جو غم، جو سینے کو چیر کر رکھ دیا جس غم نے، ایک تو بڑھاپا ہے، اوپر سے یہ بیٹے کی موت کا غم۔ جانتے ہو باپ کے لیے سب سے اذیت ناک لمحہ یہ ہوتا ہے جب وہ اپنے جوان جنازہ بیٹا اٹھاتا ہے، اللہ اکبر، پھر اسے جینے کی تمنا نہیں رہتی ہے۔ اس کی تو آس ہی اس کا بیٹا تھا، اب اسے محسوس ہو گیا کہ میرا بیٹا ہلاک ہو گیا۔ دن گزرتے گئے اور وہ موت کے قریب ہوتا گیا۔ ایک دن آیا کہ باپ انتقال کر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ جو دوسروں کے لیے زندگی جی رہا تھا، بیوی کے لیے، بیٹے کے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے، اس کے مرنے کے بعد تھوڑے دن ماتم تھا گھر میں۔ باپ گیا مگر اس کی دولت دیکھ کر اندر اندر خوش ہو رہے تھے، بہت کچھ چھوڑ گیا۔ بیوی نے شادی کری، جس بیوی کے لیے چھوڑ کر گیا اب مال دوسرا جو مرد ہے وہ یوز کر رہا ہے۔ بیٹی کے لیے چھوڑ کر گیا، بیٹی کا شوہر یوز کر رہا، بیٹے کے لیے چھوڑ کر گیا، بیٹی کی بہو یوز کر رہی ہے، اسے تو اب کو یاد نہیں کر رہا ہے۔ کیوں یہ اس کے ساتھ اتنا بڑا خسارہ ہوا؟ اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی۔ اور اے نوجوانوں، دنیا میں رہ کر کے ترقی چاہتے ہو نا، کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اللہ پاک ایسے بچوں کے نصیب اتنے تابندہ فرماتا ہے کہ ایسی دولت کے انبار لگ جاتے ہیں، ان کے پاس تقوی بھی ہوتا ہے، دین بھی ہوتا ہے اور دولت بھی ہوتی ہے۔ میں نے جتنے امیر ترین لوگ دیکھے وہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار دیکھے، اگر وہ دیندار ہیں۔ چونکہ یہ جملہ دیکھو نا، میں بار بار کہہ رہا، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ ابے جب تم اللہ کو ناراض کر دو گے ماں باپ کو ناراض کرنے کی وجہ سے، تو کائنات کی کون سی شے ہے جو تمہاری ہوگی؟ کیونکہ میرے رب کی حکومت تو کائنات کے ذرے ذرے پر ہے۔ تم نے نہیں سنا رابعہ بصریہ کا واقعہ کہ ان کے دور میں ایک ہی پنگھٹ پر شیر بھی پانی پی رہا اور بکری بھی؟ کہا یہ کیسے معاملہ ہوا، کیسے دوستی ہو گئی؟ شیر تو بکری کو کھا جائے۔ آپ نے فرمایا جب سے میں نے اللہ سے دوستی کر لی ہے، جب سے شیر نے بکری سے دوستی کر لی، تو اللہ کو راضی کرو، یہ کائنات خود تمہاری مطیع و فرما بردار ہو جائے گی۔ کیا حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ، اعلیٰ حضرت غوث اعظم، غریب نواز، صابر پاک، وارث پاک، یہ تمام اولیاء اللہ جو ہیں، کیا یہ لوگوں کو راضی کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے اللہ کو راضی کرا، کیونکہ یہ فلسفہ انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو گئی تو کائنات کا ہر ذرہ تمہارا مطیع و فرما بردار بن جائے گا۔ ماں باپ تمہاری جنت ہے، ماں باپ تمہاری ترقی ہے، ماں باپ تمہارا عروج ہے۔
ماں باپ تمہارا تقوی ہے، ماں باپ تمہاری عبادت کی مقبولیت کی دلیل ہے، انہیں راضی کرو، انہیں اپنا کرو۔ یہ اپنے ہو گئے تو مصطفیٰ جان رحمت خوش ہے، اللہ رب العزت خوش ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق